اے اللہ ہمیں بھی اگلے سال ان لوگوں میں شامل فرما، آمین ثم آمین، سب کہیں آمین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ذکر کے ساتھ، نئی آیت کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے اور ذی الحج کے مہینے میں عبادات کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اچھا کام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ دوسروں کا ساتھ دینے، دوسروں کے بارے میں بھلائی کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز، بلکہ آغاز تو ہو چکا، پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگلے سال حجاج کرام میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میں نے لیا ہے دراز سے ایک کرٹن، بلائنڈس لیے ہیں۔ اس ایک ونڈو تھی بہت ہی لمبی سی میری، اس پہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی کیا میں اس پہ پردہ لگاتی تھی، کبھی کیا، تو میں نے دراز پہ دیکھا کہ سرچ کیا تو بہت ہی چیپ، بہت ہی تھوڑے سے پیسوں میں یہ میری ونڈو دیکھیں اتنی پیاری ہو گئی روم کی، اور اتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ فیسینیٹنگ سی بن گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ ریڈ ہارٹس ہیں اور بہت ہی پیاری، اور ذی الحج کے مہینے میں کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں۔ جس طرح ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں اسی طرح ہم ذی الحج کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اسلامی مہینے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں۔ دو صرف محرم اور سفر، جس میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی شہادت ہوئی، اس کے علاوہ تمام جو مہینے ہیں وہ ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لے کے آتے ہیں، بہت سی برکتیں لے کے آتے ہیں، بہت سی رحمتیں لے کے آتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ہمارے لیے ایک سبق تھا اور ہمارے لیے ایک لیسن تھا کہ ہمیں کبھی بھی کسی عیار اور مکار کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ حق سچ پہ ڈٹے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اگر جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی تو واقعہ کربلا میں بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ خیر جی، بہت سے کلپس ہیں اس ویڈیو میں، کبھی ڈنر ہے تو کبھی لنچ ہے تو کبھی کیا تو کبھی کیا، بس کیا کریں جی، زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ بہت ہی زیادہ ہاٹ ڈیز ہیں، بہت ہی گرمی ہے، بہت ہی زیادہ سمر اتنا ہاٹ ہے پاکستان میں کہ آئی ڈونٹ نو کہ کہیں اور بھی اتنا ہوگا۔ اے سی کولنگ بند کر دیتے ہیں اور بس ایسے ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے، لیکن جی کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اور کام بس کام، کیونکہ ہمارے قائد اعظم نے فرمایا تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کام کام اور بس کام۔ تو جب تک سانس ہے تو ہم نے کام کرنا ہے، کبھی بھی ریٹائر نہیں ہونا۔ مولا علی کا قول ہے کہ انسان کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا، یعنی وہ کبھی بھی اس کی جو تگدو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کوشش ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے انبیاء کرام جو تھے وہ آخر دم تک اپنی محنت مزدوری کرتے رہتے تھے، اپنا کام کرتے رہتے تھے، تو وہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے جو عبادات ان کو پریفرنس دیں۔ جیسے حضرت فاطمہ زہرا، میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وہ جھاڑو لگاتے ہوئے بھی اللہ پاک کے کلام پڑھتی رہتی تھی، تو ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور یہ بنا رہی ہوں جی میں ناشتہ، آج میں نے کہا کہ آلو انڈے بنا لوں ناشتے میں، کیونکہ صرف انڈا جو ہے نا وہ بہت ہی ہیٹ اپ کر دیتا ہے بندے کے باڈی کو، اور سر کو بھی اور دماغ کو بھی، تو یہ ذرا ایزی ہو جائے گا۔ آلو بھی اس میں ڈال جائیں گے، ٹماٹر پیاز ساری چیزیں ڈال کے، تو پھر ساتھ ورنہ لسی کچی بنا کے تو اس کو ذرا انجوائے کر لیتا ہے۔ کبھی آپ کوشش کیجئے گا، کولڈ ڈرنک کی تو وہ بہت ہی بیڈ ہوتی ہے صبح مارننگ میں، اس لیے کولڈ ڈرنک کبھی بھی نہ پیا کریں، تو کوشش کریں کہ کچی یا لسی بنا کے پی لیں، اور بہت اچھی لگتی ہے۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے، ٹاپک تو خیر بہت لمبا ہو گیا اور یہ بہت سی باتیں اس میں شامل ہو گئیں، لیکن جو میری مین چیز ہے وہ ہے کہ بہت سے جو بہن بھائی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں بہت سے حالات سے، اور خاص کر غربت سے۔ تو غریبی کو ختم کرنے کا میں نے آج ایک آپ کو آیت بتا رہی ہوں، سورۃ القصص کی آیت ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی چھوٹی سی، بہت پیاری سی آیت ہے جس کا میں خود اکثر ورد کرتی ہوں، اور بہت زیادہ آپ نے اس کا وظیفہ یا ورد نہیں کرنا، بلکہ 11 دفعہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، جب بھی پڑھیں، لیکن 11 دفعہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھ لینا ہے۔
اور یہ بھی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ کسی ایک نماز کے بعد ہی پڑھیں، جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ لازمی پڑھیں، لیکن یادداشت میں اسے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتیں برکتیں نازل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سرخرو کرے گا۔ کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگیں، کسی انسان سے بالکل توقع نہ رکھیں۔ آپ رکھیں گے توقع، انسان آپ سے اکتا جائے گا، انسان کو آپ سے وحشت ہونے لگے گی، وہ آپ سے بھاگے گا۔ تو مت کسی انسان سے توقع رکھیں، ہمیشہ اپنے رب سے توقع رکھیں، اور وہی غفور الرحیم ہے، اور وہی رب السماوات والارض ہے، اور وہی آپ کو دینے والا ہے۔ جب بھی مانگیں، رو کے گڑ گڑا کے جب بھی مانگیں اپنے رب سے مانگیں، اور بہت سا مانگیں، کیونکہ اس کی دنیا بہت وسیع ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ اسے جب بھی دعا مانگیں تو کہیں کہ دے اے میرے رب، مجھے اپنی شان کے مطابق دے، مجھ پہ رحم کر جتنا تو رحمان ہے، اور مجھے اتنا دے کہ جتنی تیری شان ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی آیت ہے۔ آیت میں ساتھ مینشن کر دی ہے میں نے سٹارٹ میں ہی کہ آپ یہ پڑھیں، 11 دفعہ یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ اس کو اگر آپ اپنے دل میں ہر وقت بھی پڑھیں تب بھی بہت اچھا ہے، اس سے بڑا پیار ہو جاتا ہے۔ بہت معصوم سی چھوٹی سی یہ آیت ہے، اور بہت ہی پیاری سی آیات سے پیار کرنا سیکھیں، بہت آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ کی آیات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو آیات نازل کی ہیں، وہ ہمارے لیے زندگی کا رائے ہدایت ہیں، اور ہر مقصد کا حل ان آیات میں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور سرخرو کرے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور سبسکرائب کا میں بالکل کسی کو نہیں کہتی، دل چاہتا ہے تو سبسکرائب کریں، نہیں چاہتا تو نہ کریں، ایز یو وش، کیونکہ یہ تو بھیک مانگنے والی بات ہو جاتی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کر دیں، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، کسی اور کے لیے بھی اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ وہ وظائف، یہ اوراد ہیں، وہ آیات ہیں جو میں نے خود آزمائی ہوئی ہیں، یا کسی سے مجھے پتہ چلتی ہیں، کسی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس میں کوئی جھوٹ، کوئی فراڈ، کوئی ایسا دھوکہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔